بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان کی بادشاہت کا ڈنکا بجا تو سب پرندے تحت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت سلیمان کو اپنا محرم راز اور زبان داں پایا تو ہر گروہ جان و دل سے حاضر دربار ہو گیا۔ سب پرندوں نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں، مگر یہ خود ستائی یا شیخی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خلقت کا اظہار تھا کہ حضرت سلیمان کو ہدایت و تعلیم کے پھیلانے میں مدد ملے۔ ہوتے ہوتے ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، ایک ہنر جو سب سے ادنا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہنر ہے؟ ہدہد نے کہا کہ جب میں بلندی پر اڑتا ہوں تو پانی کو گہرائی میں بھی دیکھ لیتا ہوں، اس تفصیل کے ساتھ کہ یہ کہاں ہے، کس گہرائی میں ہے اور اس کا کیا رنگ ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ مجھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رکھ لیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے فوجی دستے میں شامل کر لیا تاکہ جنگ میں آسانی ہو اور ہمارے لیے پانی کی کھوج میں بھی آسانی رہے۔ جب کوے نے سنا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوجی دستے میں شامل ہو گیا ہے تو اسے حسد ہوا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہدہد نے بالکل غلط کہا اور گستاخی کی ہے۔ یہ خلاف ادب بھی ہے کہ بادشاہ کے حضور میں ایسا جھوٹا دعویٰ کیا جائے جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر ہمیشہ اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو مٹھی پر خاک میں چھپا ہوا پرندہ وہ کیوں نہ دیکھ سکتا، جال میں کیوں پھنستا اور پنجرے میں کیوں گرفتار ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیوں اے ہدہد، کیا یہ سچ ہے کہ تو میرے آگے دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹا؟ ہدہد نے کہا، خدا کے واسطے اے بادشاہ، مجھ بے نوا فقیر کے خلاف دشمن کی لگائی بجائی میں مت آئیے۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو یہ سر حاضر ہے، ابھی گردن اڑا دے۔ رہی موت اور خدا کے حکم سے گرفتاری، اس کا علاج میرے کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں، مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اس حاسد کوے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا، مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا۔ کوہ ہدہد کی بات سن کر لاجواب ہو گیا۔ واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ کسی کی خوبی یا نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ خوبی یا نعمت اس سے جاتی رہے یا چھن جائے، حسد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور حاسدین سے محفوظ فرمائے اور تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک یا سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔